اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیریز آف نظر، حسد اینڈ سحر اینڈ وی ڈیڈ اباؤٹ what is nazar, what is jealousy یا حسد, how does it harm us, what are the signs and symptoms اگر کسی کو نظر یا حسد کا شکار ہو گیا ہے کوئی، پھر سحر کیا ہے، جادوگر کی نشانیاں، پھر جادو کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کی نشانیاں آپ کو دیں، ٹھیک ہے۔ آج لیٹس کم ٹو دا ٹریٹمنٹ سائڈ آف اٹ۔ تو دو پورشن میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے آج کی ٹاک کو۔ ایک ہے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ یور فیملی، ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کریں، کیسے حفاظت دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک پورشن ہوگا، اور دوسرا پورشن ہوگا کہ رقیہ کے بارے میں، کہ ہم اپنی آپ پر، خود پر اور اپنے بچوں پر یا اپنے گھر پر رقیہ کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم آج کور کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو سٹارٹ کرتے ہیں وتھ ہم اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ان آفات اور خرافات اور ان بلیات سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یہ سب پوائنٹس ہیں تو اچھی طرح سے سن لیں، اور جب میں سیکنڈ پورشن پہ آؤں گی تو آپ لوگ اپنی نوٹ بک اور پینز ہاتھ میں رکھیے گا، کیونکہ میں اس میں آپ لوگوں کو آیا نمبر، سورہ نمبر بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ لکھ لیں کہ رقیہ ایگزیکٹلی کیسے، کب، کہاں اور کون کون سی آیت کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلا پوائنٹ اپنے آپ کو، اپنا بچاؤ اور اپنے فیملی کے بچاؤ کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات بدل دے، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات بدل دے، لیکن میں خود کو نہیں بدل رہی۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو آپ کے حالات بھی نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے حالات سے تو لڑتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ان دا لانگ رن ان کے، سوری بس میرا سٹارٹ ہو جاتا ہے I think۔ آپ نوٹ کریں گی کہ ان کے حالات بدل رہے ہوتے ہیں پر انہیں محسوس نہیں ہوتا، تو وہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری ہے جن کے حالات ہی نہیں بدل رہے ہوتے، اگر آپ جا کر ان کے حالات دیکھیں گے کہ وہ خود ہی نہیں بدلے تو حالات کیوں بدلیں گے؟ کیا جو اپنے آپ کو کور نہیں کرتی تھی عورت، تو کیا اس نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا؟ کیا لوگوں کے گھروں میں جو پکچرز، تصویریں، اسٹیچوز تھے، کیا انہوں نے وہ ہٹا دیے؟ کیا جو بھی بے پردگی اور ان کے گھر میں خرافات تھے وہ ختم ہو گئے؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو گھر میں نماز پر قائم کر دیا؟ یا وہ مطمئن ہے کہ بچے ہیں، ان کو ہم زیادہ نہیں بول سکتے، آج کل کے بچوں کو ہم زیادہ نہیں بول سکتے، ہم اپنے بچوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم بچوں سے ڈر رہے ہیں؟ تو کیا حالات ہیں ہمارے؟ اگر ہمارے حالات نہیں بدلے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ پہلے ہمیں خود کو، اپنے احوال کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی طرف سے ہمیں اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمارا جو ٹیک ہے آن لائف اس کو بدلنا ہے،
ہم کیا کس طرح اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں اس کو بدلنا ہے، تب جا کے ہمارے حالات بدلیں گے۔ صرف وہ فنگ شوئی کی طرح ادھر ادھر سے پلانٹ کا منہ ادھر سے ادھر کرنے سے اور پردے کا رنگ بدل دینے سے ہمارے حالات نہیں بدل جائیں گے۔ یہ دھوکا ہے، آپ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں کہ میں یہ یوں کر کے یوں کروں گی تو حالات بدل جائیں گے۔ ایسا ہوتا تو ہر کوئی ادھر سے ادھر چیزیں کر کے اپنے حالات بدل لیتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رعد میں بتاتے ہیں کہ اگر تم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو بدلو، اور جو خود کو بدلے گا میں اس کے حالات بدل دوں گا۔ تو ہمیں پہلے اپنے اوپر خود محنت کرنی ہے۔ حالات بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو اوپر لانا ہے۔ We have to increase our ایمان، ایمان کو بڑھانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، پکا کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو پریشان ہونے کی عادت ہے، وہ پیدا ہوئے تھے تب سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہرے پہ لگتا ہے کہ پریشانی چھائی ہوئی رہتی ہے، کچھ لوگ ہر بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ واٹ از دس؟ دس از اے نشانی آف بیڈ ایمان، ویک ایمان۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو ہر چیز بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے آسمان ٹوٹ رہا ہوتا ہے سر پر سے، ان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، پر وہ مسکرا کے آپ سے مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا کیا ہو گیا۔ آپ کو ان سے مل کر نہیں پتہ چلے گا، جب تک وہ خود اپنے حالات آپ کو نہ بتا دیں، آپ کو ان کو مل کر کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ ان کے کتنے پریشان کن حالات ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہائر لیول ایمان ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو اس طرح نظر نہیں آتے، مری ہوئی حالت میں بھی وہ تازہ دم نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو بیماری ہو رہی ہوتی ہے، مرنے والی حالت ہو رہی ہوتی ہے، یا ان کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ آلموسٹ بے گھر ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے چہرے سے، بات چیت سے کبھی نہیں لگے گا کہ ان کے حالات خراب ہیں۔ کچھ لوگوں کے حالات اتنے برے نہیں ہوتے جتنے ان کے طبیعت بری ہو جاتی ہے، گھبراہٹ، پریشانی، نائٹ میئرس۔ یہ نشانی ہے کمزور ایمان کی۔ اور جیسے ہی آپ کو پریشانی زیادہ شروع ہوتی ہے، شیطان یوں کر کے آتا ہے، واو، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو پریشان ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہر چیز کہ میرے ہاتھ میں ہے، کہ میرے امی بیمار ہیں، ابا بیمار ہیں، میرا بچہ پریشان ہے، میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا بچہ نہیں ہو رہا، یا کسی کو درد دوا اور علاج نہیں ہو رہا، یا میری بہن پریشان ہے۔ سب کی پریشانی لے کے، جیسے میں سالو کرنے والی ہوں، میں نہیں سالو کر سکتی کسی کی کوئی چیز کو۔ پریشان رہ کر میں کیا کر رہی ہوں؟ I'm blocking my mind and I'm lowering my ایمان۔ We have to leave things to اللہ سبحانہ وتعالی۔ ایک حد تک ہم ایفرٹس کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، اس کے بعد آپ کام ڈاؤن ہو جائیں۔ اس کے آگے آپ کا اختیار ہے ہی نہیں۔ پریشان ہو کر you cannot achieve anything. You might as well just calm down. آپ کے اختیار میں جب کچھ نہیں ہے تو اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ یہ توکل ایمان کی نشانی ہے۔ جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پریشان ہونے سے کچھ بدل جائے گا، آپ کے نہ سونے سے کچھ بدل جائے گا، آپ کے رونے سے کچھ بدل جائے گا، تو کچھ نہیں بدلے گا، صرف آپ کے حالات اور برے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ طبیعت کا خراب ہو جانا ہی ایک علامت ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی چیز ہمیں کھا جائے گی۔ تو اللہ پہ یقین کب آئے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ پھر کہاں ہے میری زندگی میں؟ میں کیوں سوچ لیتی ہوں کہ مجھے کوئی کھا لے گا؟ اگر کوئی کھا لے گا تو پھر وہ اللہ کی طرف سے کھا رہا ہے، کھانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہونا ہے ہو جانے دیں۔ آپ بس خود غلط کوئی کام نہ کریں، اپنے عمل پر غور کریں، اپنی نیت پر غور کریں، اور اللہ پر مکمل توکل کریں، آدھا آدھا نہیں۔ تھوڑا سا میرے پاس اللہ پر توکل بھی ہے، تھوڑی سی میں پریشان بھی ہوں، نہیں 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 نہیں، ڈال دیں اللہ پر۔ میں وہ کر رہی ہوں جو میں کر سکتی ہوں، اس کے آگے میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پریشان ہو کر میں کروں گی کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے, پریشانی ہوگی اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ایمان کو انکریز کرنا. نمبر 1 پوائنٹ, اپنے حالات خود کو بدل کے صحیح کریں. اپنے بدلنے کا پہلا پوائنٹ, ایمان کو بڑھائیں, انکریز یور ایمان. ٹھیک ہے. نمبر 2, اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھیں. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, سورہ بقرہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سورہ بقرہ پڑھے گا ایک دفعہ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے ایک رات میں, جس نے سورہ بقرہ پڑھ لی وہ 3 راتوں تک ہر بلا آفت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا. اس پر اس کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا, اس گھر میں اس کے پاس شیطان آ ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ ایک نشست میں بیٹھ کر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر سورہ بقرہ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو صحیح سے سمجھا رہی ہوں, کیونکہ لوگ کبھی کبھی مجھے الگ الگ سے پوچھتے ہیں نا, اسی لیے میں نے سب کمپائل کیا, آپ سب کے فائدے کے لیے ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ اس کا فائدہ مجھ کو بھی دے اور میرے گھر والوں کو بھی دے. بٹ آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک نشست میں سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. 1/3 حصہ پہلے دن پڑھیں, دوسرا تہائی حصہ دوسرے دن پڑھیں, تیسرا تہائی حصہ تیسرے دن پڑھیں, چوتھے دن پھر پہلا تہائی حصہ شروع کریں. کیونکہ آپ نے ایک رات میں پوری نہیں پڑھی بقرہ تو وہ 3 دن پروٹیکشن ملتی ہے آپ کو, پر آپ نے 3 دن میں بانٹی تو پھر تیسرے دن چوتھے دن آپ کو پھر دوبارہ سے شروع کرنی ہے سورہ بقرہ. اب اس میں یہ سوال آتا ہے جو میں بہت اکثر سنتی ہوں اور بہت تعجب ہوتا ہے مجھے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنے گھر میں روز سورہ بقرہ بجاتی ہوں, روز سورہ بقرہ لگا لیتی ہوں, صبح اٹھتے ہی سورہ بقرہ لگا لیتی ہوں, میرے گھر میں تو روز رقیہ چلتا ہے. کیا ہے یہ؟ کتنی بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان ریکارڈنگ سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا, اس کو چلنے دیں, وہ اپنی جگہ چل رہا ہے, آپ نے نہیں پڑھا, آپ کو اثر نہیں کرے گا. یاد رکھیں اس بات کو. اگر آپ ریسائٹ کریں گے then it will be of use to you, it will benefit you. بس آپ کو بیٹھ کے ریسائٹ کرنا ہے. ہاں اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے اور آپ وہ ریکارڈنگ بجاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں تو اور بات ہے, وہ سیکھنے والی بات ہو جاتی کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو وہ سیکھنے کے اس میں آ جاتا ہے. لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ لگا دی ہے اس سے سارے گھر کی بلائیں چلی جائیں گی, تو سورہ بقرہ اپنا پڑھ رہا ہے قاری, وہ اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے, آپ نے صرف سنا ہے اپنے گھر میں, اس سے آپ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کو اپنے گھر میں خود سورہ بقرہ پڑھنی ہے اور رقیہ بھی آپ کو خود ریسائٹ کرنا ہے, یا آپ کے اوپر کوئی ریسائٹ کرے, کوئی خود پڑھے اور پڑھ کے آپ کے اوپر دم کرے. یہ نہیں کہ آپ نے سی ڈی لگا دی. کدھر ریکارڈنگ الاؤڈ ہے وہ بھی سمجھا دوں. اگر آپ نیو مسلم ہیں, آپ کل مسلمان ہوئے, آپ نے کل کلمہ پڑھا ہے, آپ نے اس سے پہلے کبھی سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھی تھی, ابھی آپ یاد کر رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں, ابھی آپ نے بمشکل سورہ فاتحہ یاد کری ہے, ایسے میں آپ کے لیے الاؤڈ ہے کہ آپ ریکارڈنگ لگا کر سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں. یہ نیو مسلم کے لیے ہے. جس نے اسلام قبول کیا ہے, اس نے کبھی عربی پڑھی نہیں, کبھی قرآن پڑھا نہیں, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کے لیے ہے, آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے. اگر ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, ہمیں سورہ بقرہ خود پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کیجئے, اور آپ اس کے 3 حصے 3 دنوں میں ختم کریے اور چوتھے دن پھر شروع کیجیے. جب تک آپ کی یہ سچویشن ہے ہمیشہ سورہ بقرہ کو جاری رکھیے, چھوڑ مت دیجیے till you feel comfortable, and that doesn't mean you just stop reading Surah Baqarah after that. Keep reciting Surah Baqarah time to time. It keeps your family, your home clear of all the balas. Then another point is, اگر آپ کے گھر میں پکچرز ہیں, آپ کی گریجویشن کی پکچرز ہیں, بچوں کی پکچرز ہیں, بچے کا بچہ پیدا ہو گیا, بچے کی شادی ہو گئی,
اب بچے کے گریجویشن ہو گئی، اب فلاں کی تصویر، ڈھمکے کی تصویر، امی ابو کی تصویر، نانا نانی کی تصویریں سب ہٹا دیں. جس گھر میں پکچرز ہوں گی، تصویریں ہوں گی، اس گھر میں فرشتے آئیں گے ہی نہیں. وہ دروازے تک آ کر لوٹ جائیں گے. اس گھر کے اندر وہ آ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں تصویریں ہیں، وہ اس کو آبسٹریکٹ کرتی ہیں. تو جس گھر میں فرشتے نہیں آتے اس گھر میں کون آئے گا؟ اس گھر میں جن آیا جایا کریں گے فریکوینٹلی، بیکاز وہ گھر ان کے لیے دیز آر ہانٹڈ ہاؤسز. اس لیے کیونکہ یہ گھر وہ گھر ہیں جہاں فرشتے آتے ہی نہیں ہیں، آ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے دروازے بند ہیں، کیونکہ ان میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو فرشتوں کے لیے ناممکن ہے ان گھروں میں آنا. تو جس گھر میں فرشتے آتے ہی نہیں ہیں، جس گھر کے لیے فرشتے دعا ہی نہیں کرتے، جس گھر کے اندر فرشتے رحمت نہیں لاتے، تو اس گھر میں کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی، بے رحمتی ہوگی، بہت کچھ ہوگا. پھر بلائیں آئیں گی، بچوں کو چمٹ لیں گی، یہ سب کچھ ہوگا. تو ہمیں اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہیے ان تصویروں سے، اسٹیچوز سے. یہ جو ہمارے ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میری امی ہیں، یہ میرے بھائی جان ہیں، یہ میری آپا جان ہیں، اور یہ فلانی ہے، یہ ڈمکی میری بیٹی ہے، وہ مائنڈ کر لے گی. وہ میرا داماد ہے، وہ بھی مائنڈ کر لے گا. اس کے بچوں کی تصویر وہ بھی مائنڈ کر لیں گے. اللہ مائنڈ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو what is your priority, people or Allah? Where is your fear lying? So have your priority straightened out, cleared out. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صاف ستھرا رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب تکلیفیں نہ ہوں، تو ان سب کو پاک کر دیجئے. I have to tell you the story of a woman who was in Dubai. اب تو وہ یہاں نہیں ہے، چلی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم سے رابطے میں ہیں. ان کو بہت پرابلم ہوتی تھی، وہ بہت بیمار رہتی تھیں، کبھی گر جاتی تھیں، کبھی ان کو چوٹ لگ جاتی تھی، کبھی ان کو بیماری لگ جاتی تھی، ہمیشہ وہ بیمار رہتی تھیں. بہت عرصے کے بعد، سالوں سال یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ انہیں کسی نے پھر کچھ کہا کہ دیکھو تم پتہ کر لو، ایسا تو نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی کچھ اثر ہو کسی قسم کا. تو ہم انہیں لے کے گئے امام کے پاس، اور ان امام نے obviously ان کے اوپر دم جب کیا تو سائنز ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پوزیشن ہے، کچھ جادو ہے یا کچھ ہے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آئی تھنک آپ کے اوپر کچھ سحر کا اثر ہے. تو آپ ایسے کریں کہ گھر جائیں اور سورہ بقرہ پڑھیں، اور ان کو رقیہ بتا دیا کہ اس طرح سے آپ یہ سب پڑھیں، اور ان کو بھیج دیا. اب مہینہ بھر گزر گیا اور وہ لگاتار یہ سب کچھ پڑھ رہی تھی، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. تو ہم ان کا یہ مطالبہ لے کے پھر شیخ کے پاس گئے. ہم نے ان سے کہا کہ وہ ہم نے آپ سے خاتون کی بات کی تھی اور ان کے لیے یہ سب بتایا تھا آپ کو، تو آپ نے ان کو رقیہ بتایا تھا، سورہ بقرہ بتایا تھا، تو انہوں نے وہ پڑھ لیا، لیکن ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ اب کیا کریں؟ کچھ اور پڑھنا ہے یا کچھ کرنا ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا وہ خاتون حجاب کرتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو کور کرتی ہیں حجاب اور عبائے سے؟ تو ہم نے کہا نہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں فل سلیوز شرٹ پہنتی ہوں، میں تو کبھی ہاف سلیوز بھی شرٹ نہیں پہنی، اور میں تو شلوار قمیض بہت اچھے سے پہنتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ زینت ہے اور وہ اپنی زینت کو نہیں ڈھانکتی. تو جن ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بار بار، کیونکہ ان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان سے جن لگے ہوئے ہیں، اور وہ جن کو ہٹانے کے کوئی حالات نہیں پیدا کر رہی. تو جو چپکے ہوئے ان کو چپکے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ جب وہ اللہ سے ریبیل کرتی ہیں اپنے آپ کو نہ کور کر کے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر کیسے رحمت کر دیں گے؟ یہ تو رقیہ ہے، اس سے پروٹیکشن بھیجنی ہے. اگر فرشتوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے جو ان کے اوبیڈینٹ ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کو اوبے نہیں کر رہے. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے گھر میں تصویریں ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہیں، ان کے بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور ان کے امی ابو کی بھی ہیں.
ओके, विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। तो हमने जब उन शेख को बताया कि नहीं, उनके घर में तो हर किस्म की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, तो उन्होंने कहा बस, तो हो रहा ये है, उनका ख्याल था कि ये हो रहा है कि क्योंकि वो सूरह बकरा पढ़ रही हैं तो फरिश्ते आते हैं लेकिन दरवाजे से लौट जाते हैं। वो जाते हैं इनको शफा देने के लिए, लेकिन दरवाजे पर पहुंच के उनको पता चलता है कि यहाँ तो तस्वीरें, हम यहाँ जा ही नहीं सकते, तो वो दरवाजे से लौट जाते हैं। ये पढ़ती रहती हैं, इनको कोई असर नहीं हो रहा। हम कभी कभी ये नहीं देखते हमने क्या अपने अंदर तब्दीली नहीं की, हम सिर्फ ये सोचते हैं हमने ये किया। एक तो एहसान करते हैं हम अल्लाह ताला पर कि हमने सूरह बकरा पढ़ लिया, भाई इतनी लंबी सूरा हमने पढ़ ली और हमको बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक दे दूंगी ना, तो आप 2 घंटे में यूं पढ़ लेंगे। अभी मैं एक अच्छी सी मूवी आपको रेकमेंड कर देती हूँ, अभी आप बैठ के 3 घंटे की भी मूवी देख लेंगे, लेकिन अगर 1.5-2 घंटे के लिए बैठकर सूरह बकरा पढ़ना है तो हम ये कहते हैं आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव सो मच टाइम। लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि वहां मेरा दिल है। जब आपका दिल ही नहीं है अपनी ट्रीटमेंट में, तो क्यों कोई आपको अच्छा कर देगा? आप अपने लिए, आप अगर मैं आज आपको कह दूं आपको कैंसर है एंड यू हैव टू गो एंड वेट एट द हॉस्पिटल and you have to do chemotherapy or you have to do some therapy or some trial procedure or something, you will sit there for 5 hours without getting bored. You'll be upset, but you'll be sitting there anxiously to get it done. If I say this is your treatment, ये सूरह बकरा आपके लिए इलाज है और आप बैठकर अपने घर में कर सकती हैं ये इलाज, 2-2.5 घंटे बैठ के पढ़ लें तो आपको मुश्किल होती है, लेकिन दुनिया की किताबें पढ़ने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आपका इंटरेस्ट कितना है, आप कितना रुजू कर रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ, वही सारी बात है, उसी से सारा कुछ बनेगा। देखें, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ सुपुर्द करते हैं और आप अल्लाह से बचाव और हिफाजत मांगते हैं, सबसे पहले आपके अंदर सही अकीदा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर सही अकीदा होना चाहिए, और वो मैं अभी सेकंड पार्ट में फिर दोबारा दोहराने वाली हूँ। तो अगर आपके अंदर वो अकीदा नहीं है, वो बिलीफ नहीं है, तो आपको वो असर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह आपके लिए वही है जितना आप उसके लिए सोचते हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं ये बस क्विक फिक्स का एक मामला है, तो अल्लाह भी आपको एक क्विक फिक्स समझता है, उससे ज्यादा वो भी आपको नहीं देता। दिल लगाएं, अल्लाह के साथ दिल लगाएं, फिर देखें आपके काम कैसे बनते जाते हैं। आप परेशान तो होंगे, लेकिन परेशानी को इतना ज्यादा जाहिर मत कर होने दें कि वो आपके ऊपर काबू ही ले ले, परेशानी आपके ऊपर काबू ले ले। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको पिक्चर्स और स्टैचूज के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट जरा डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को हजम करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूजिक। अगर आपके घर में म्यूजिक बजता है और आप लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो जिस घर में म्यूजिक बजेगा उस घर में शयातीन आएंगे जाएंगे, क्योंकि कुछ अहादीस से यही समझ में आया है कि म्यूजिक इज अ वॉइस ऑफ शैतान, so we should avoid it until and unless it is done on prescribed times, like शादी है, शादी में म्यूजिक अलाउड है, और वो भी दफ का म्यूजिक, वो अलाउड है शादी में या ईद में, या अगर कोई विक्ट्री आपको मिली है, कोई फतह हुई है, किसी चीज में जीत हुई है और आप म्यूजिक कर सकते हैं अपने घरों में। प्लीज म्यूट कर लें, बहुत आवाज आ रही है किसी की। अच्छा, और उसके अलावा अकीके में, तो ऐसी सब खुशियों में आप म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन दैट, आपको म्यूजिक अगर सुनने की आदत है तो सोच लें कि जिस घर में बच्चे म्यूजिक सुन रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, उस घर में जरा मुश्किल से असर होगा। ठीक है, बाकी असरात ज्यादा इजीली अंदर आ जाएंगे। अनदर पॉइंट इज, जब आप अपने घर में एंटर होते हैं,
بسم اللہ کہہ کے جب آپ انٹر ہوتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، رائٹ فٹ پہلا دایاں پیر اندر کر کے آپ انٹر ہوں. جیسے ہی آپ انٹر ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خالی گھر کو بھی سلام کر سکتے ہیں. انٹر ہوتے ہی گھر کو سلام کیجیے. جیسے ہی آپ بسم اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ وہ بہت تل ملا کے جھنجھلا کے جاتے ہیں کہ اس نے تو ہمیں گھر سے ہی نکال دیا. جس گھر میں اس نے بسم اللہ کا نام لے کے انٹر ہو رہا ہے اور اس نے سلام کر دیا یا سلامتی ہے سب کی، تو ہمارا کام ہی یہاں ختم ہو گیا، تو ہمیں جانا پڑے گا. اور وہ بہت دکھ سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. I will cover this in the next portion. ٹھیک ہے. ابھی میں صرف آپ کے گھر کے اندر گھر والوں کی اور آپ کی حفاظت کا سارا کچھ پوائنٹس بتا رہی ہوں. اچھا، دوسرا یہ کہ اکثر ہم شیطان کو کرس کرتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں جب ہم غلط قدم اٹھا لیتے ہیں. There is no need to curse shaitan at that time. And there is no need to swear by shaitan, because جب ہم یہ کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے دیکھا یہ مان گیا کہ یہ میرا پاور تھا. تو شیطان کو وہ پاور مت دیجیے، مت اس کو کرس کیجیے. انسٹیڈ آف دیٹ سے بسم اللہ. جیسے آپ بسم اللہ کے ورڈ یوز کریں گے وہ چلا جائے گا. یا کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، جو بتایا ہوا ہے پرسکرائب وہی بولیں. another point is مغرب پر کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کو آپ اندر کر لیں. یہ پہلے بھی کئی بار میں بتا چکی ہوں، پھر بار بار کہہ رہی ہوں، آپ اور آپ کے بچے سب مغرب میں اندر چلے جائیں. اگر آپ کہیں باہر ہیں گاڑی میں چلے جائیں، اگر آپ کہیں بازار میں ہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، 15 منٹ، ٹیک اے بریک، اسٹے ان ڈورس، ڈونٹ ایکسپوز یور سیلف آؤٹ سائڈ. بیکاز مغرب کے ٹائم میں جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کا ٹائم آتا ہے اور شیطان اپنے شکار کی تلاش میں باہر نکلتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے اس شیطان کے شکار ہو جائیں؟ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو اندر کر لیں، اپنے بچوں کو اندر کر لیں، آپ اندر چلے جائیں اور لاک کر لیں، دروازے کو بند کر لیں، تاکہ شیطان آپ کے بچوں کے اوپر اپنا حملہ، اپنا پاور نہ ڈال سکے. اکثر آپ دیکھیں گے کسی جگہ پہ آپ جائیں گے مغرب کے ٹائم پہ، آپ دیکھیں گے بچے ٹینٹرم کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں زمینوں پر، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اننیسری چھوٹی سی بات پر ہنگامہ کر رہے ہیں. شیطان ان کے اندر چلا جاتا ہے اور ان کو تل ملا دیتا ہے، اور اس طرح وہ پریشان کرتا ہے ان کے ماں باپ کو. پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ گریز کریں ہر قسم کے ایمولیٹس یا تعویذ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دھاگے باندھے گا اور تعویذیں باندھے گا وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ، اس کا ایمان ان چیزوں میں ہے. اب مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ بات یاد آ رہی تھی جب میں یہ پوائنٹ لکھ رہی تھی ایمولیٹس اور تعویذ کے بارے میں، تو مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آ رہی تھی. میں بھول چکی تھی پر اتفاق سے اٹ از ریوائزڈ اگین، کیونکہ میں ٹرکی گئی تھی. تو ٹرکی میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پر بہت زیادہ یہ آنکھ بلو کلر کی آئی، اوکے، آپ کو نظر آئے گی بلو کلر کی آئی. اس کے بہت سارے ڈیکوریشن پیسز بھی ہیں، اور وہ آئی کے وہ نیکلیسز، لاکٹس بھی ہیں، اور پھر ایسے ہاتھ بنا ہوا ہے ایسے کر کے، یا ایسے کر کے ایسا ہاتھ بنا ہوا ہے. وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ اکثر فیروزے میں اور بلو کلر میں آپ کو ملے گا. اور اس کے لاکٹس ہیں، انگوٹھی ہے،
اور ڈیکوریشنز ہیں ٹانگنے کے لیے، فریمز ہیں، بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. واٹ از اٹ؟ میں نے پتا کیا تھا، میں نے سوچا یہ کوئی کلچرل چیز ہے ٹرکی میں، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ لگانے سے نظر نہیں لگتی اس جگہ کو. جب ہم یہ بلو آئی لگائیں گے کہیں پر تو اس گھر میں نظر نہیں لگتی، تو ہم لوگ یہ بلو آئی ٹانگ دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے. isn't that another شرک؟ کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ کچھ آنکھ لگا کے ٹانگنے سے میرے گھر میں نظر نہیں لگے گی. تو وہی بات ہے نا، میں نے دھاگے میں کچھ ٹانگ دیا ہے اور میرا سارا ایمان اس چیز پر ہے، اب اس فوٹو پر یا اس اسٹیچو پر یا اس فگر پر، چاہے وہ فگر آنکھ کا تھا یا ہاتھ کا تھا. میں نے سوچا یہ لگے گا تو میرا گھر پروٹیکٹڈ رہے گا. اور لوگ اکثر اس کے نیکلسز پہنتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے. یہ جوش کسٹمز میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یہودیوں کا بلیف ہے اور یہودیوں کو مشرکوں سے ملا ہے. تو یہودی جو ہیں وہ اکثر بہت زیادہ سپرسٹیشس ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سپرسٹیشن سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اوہام میں آ جاتا ہے، بہت وہم کرتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، بہت سپرسٹیشس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے، ہاتھ اور آنکھ اور اس طرح کی چیزیں ہٹا دینے، کیونکہ یہ آپ کے ڈیکوریشن میں نام کو ہیں، ایکچولی آپ کا بلیف ہے کہ اگر یہ رہے گا تو لوگ گاڑی میں بھی لگاتے ہیں، آنکھ لٹک رہی ہوتی ہے یا ہاتھ لٹک رہا ہوتا ہے بلو کلر کا، اور وہ بلیف ہے کہ وہ اوول شیپ میں بھی ہوتا ہے اور آئی شیپ میں بھی ہوتا ہے. They believe that this is for nazar, but this is not for nazar. It is a superstitious belief and it takes you to shirk. And this also comes under amulets. ٹھیک ہے. یہ بھی تعویذ اور انہی چیزوں کے انڈر میں آ جاتا ہے، کیونکہ پھر یہ وہی چیز ہے نا کہ یہ لگانے سے مجھے پروٹیکشن ملے گی، تو وہی تعویذ میں بھی تو یہی ہوتا ہے. اچھا. اب جیسے ایک بہن مجھے آج کا درس شروع ہونے سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ جو تعویذ لکھتے ہیں وہ تو عالم ہوتے ہیں، بہت زیادہ مطلب علم والے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب مجھے یہی ڈیٹیل میں نے ان کو تو دے دیا، آپ سب کو بھی ایک بار بتاؤں کیونکہ میں اس وقت تعویذ کی بات کر رہی ہوں. تعویذ لکھنے والے، میں تو آپ کو شروع سے پہلے دن سے یہی سمجھا رہی ہوں کہ وہ عالم ہوتے ہیں، لیکن دین کے نہیں، جادو کے. پہلے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس دین کے علم کو ریڈیکیول کرتے ہیں، تو پھر وہ جادوگر بن جاتے ہیں. پر انہیں جادوگر کوئی نہیں بلاتا، وہ عالم ہی مانے جاتے ہیں، کیونکہ پھر ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے کہ ان کے قابو میں جن ہوتے ہیں اور وہ جنوں کو مات دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. تو یہ انہی میں سے ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ، دھاگے، اس طرح کی چیزوں کا کمپلیٹلی منع کیا، بلکہ ان کے پاس جب 10 آدمی آئے تھے نئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ملنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب وہ ملے تو ان سب نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے اور ہم ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور شہادہ لینا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو کہا کہ آپ شہادہ دے دو، اور ان میں سے ایک کو کہا کہ تم سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ. وہ سائیڈ میں کھڑا ہو گیا، پر وہ فیل کرتا رہا. اور جب ان 9 لوگوں سے شہادہ لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو واپس اندر کی طرف لوٹ کے جانے لگے، تو اس آدمی نے کہا میں آپ سے شہادہ لینا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے شہادہ نہیں لیں گے، آپ نے مجھے سائیڈ میں کھڑا کر دیا، کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ تمہارے عام پر، تمہارے ہاتھ پر ایک وہ بندھا ہوا ہے دھاگا، کوئی تعویذ بندھی ہوئی تھی، تو تمہارا ایمان اس دھاگے پر ہے، تم نے سوچا یہ تمہارا ضامن ہے، یہ دھاگا تمہیں بچائے گا. تو جس آدمی کا ایمان ایک دھاگے پر ہے، اس کو میں کلمہ لے سکتا ہوں، میں اس سے کیا شہادہ پڑھا سکتا ہوں؟ اگر تم کو شہادہ دینا ہے تو تمہیں پورا یقین اور ایمان اللہ پر رکھنا ہے، کسی چیز پر نہیں، کسی تعویذ پر نہیں، کسی دھاگے پر نہیں، کسی چیز کے بندھے ہونے پر نہیں. اگر تم اسے اتار کے پھینک دو تو میں تم سے شہادہ بھی لے لیتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اتار کے اسے پھینک دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شہادہ لے لیا. اس کے بعد ہمیں ہماری اپنی اور گھر کی پروٹیکشن کے لیے
اذکار کرتے رہنا چاہیے. جس گھر میں اذکار کی عادت ہو، صبح اور شام کے اذکار کی عادت ہو، بچے بھی ماں باپ بھی اذکار پڑھتے ہوں، وہ گھر پروٹیکٹڈ رہیں گے. اکثر آپ دیکھیں گے ماں باپ تو اذکار پڑھتے ہیں پر بچوں سے کبھی نہیں کہا، اور بچوں کو بہت احتیاط سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اذکار کرتے ہو نا، اور پھر ڈر ڈر کے پوچھتے ہیں کہ برا نہ مان جائیں بچے. یہ نہیں سمجھتے کہ بچوں کا برا ہوگا اگر وہ اذکار نہیں پڑھیں گے. تو پھر ماں باپ روتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایسے ایسے ہو گیا، اب کیا کریں. اب میں بچوں کے لیے بہت ساری دعا کرتی ہوں لیکن بچے اذکار نہیں کر رہے ابھی بھی. تو آپ کے بچے اذکار اگر نہیں کر رہے ہیں تو قصور آپ کا ہے، بچوں کا نہیں. اس لیے کہ آپ نے ان کو پابند نہیں کیا اذکار کے لیے، آپ نے ان کو عادت نہیں ڈالی اذکار کے لیے. تو اس کا سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا، بچوں کو نہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اذکار کی عادت ڈالیں گے، بچپن سے ہی ان کو اگر عادت ہو جائے تو ان کو عادت رہے گی کہ وہ اس ٹائم پہ یہ پڑھتے ہیں، اس ٹائم پہ وہ پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے یہ پڑھتے ہیں، شام اٹھ کے یہ پڑھتے ہیں. وہ عادت میں آ جاتی ہے. It is like eating food and brushing teeth and combing hair and washing face and doing this askar. This is just part of their life then. And if you didn't do that, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ کو کنٹینیوسلی بچوں سے پوچھنا ہے کہ اذکار کیا یا نہیں کیا. یہ تمہاری پروٹیکشن ہے، تمہیں پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو پہلے، کیونکہ ہم سب اپنے ذمہ دار ہیں. ہمیں پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور کوئی بھی بچہ جب بالغ ہو جائے تو وہ بچہ نہیں رہتا، تو اس کی بھی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں سکھایا ہے تو آپ کو بھی اس کا ایک حصہ ملتا رہے گا، تکلیف کا، پریشانی کا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ گھر میں اذان کی عادت ڈالیں، بچوں کو اذان سکھائیں. آف کورس بیٹیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹے، ان کو عادت ہو کہ اذان کبھی نہ کبھی گھر میں ایک نماز کے لیے اذان دیا جائے. اذان سننے سے بھی شیاطین اور بلائیں گھر سے نکل جاتی ہیں. تو اذان کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ گھر میں کوئی اذان دینے والا ہو. بہت فرق پڑتا ہے اس گھر میں جہاں ایک اذان آتی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے صبر. صبر جو ہے وہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے. جب ہم ہر بات پر پریشان ہو کر بیمار پڑ جاتے ہیں، یعنی اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم بیماری ہو جاتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو ایمان کمزور ہے، دوسرا صبر بالکل نہیں ہے. اس لیے پریشر اوپر چڑھ کے ہم پہ اوپر ہی چڑھ گیا. وی ہیو ٹو ہیو پیشنس. یاد رکھیں جو بھی آپ کے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہے، اگر ایک دشمن آپ کو آ کے تیر بھی چبا رہا ہے، سامنے سے گولی سے اڑا رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اٹس آل فرام اللہ. یا آپ اپنے اوپر غور کریں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، یا اپنے ایمان کو پختہ کریں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی مجھے اس میں سے بچا کر نکالے گا اور اس کے بدلے مجھے خیر ہی دے گا، اس میں خیر ہی ہوگی، اس میں غلط ہو ہی نہیں سکتا میرے لیے کچھ بھی. باندھ لیں اپنے اندر، اس میں کچھ بھی ہو جائے آپ کے لیے کچھ بھی نقصان دہ نہیں ہوگا، چاہے آپ کا سب کچھ لٹ جائے. یقین رکھیں کہ this is from Allah and he will give you something better. If not in دنیا, definitely in the آخرہ you'll get everything. جب اللہ ایک چیز کسی سے لیتا ہے دنیا میں تو اس کو بہت اچھی چیزیں آخرت میں دیتا ہے. جیسے جب اللہ تعالیٰ کسی سے آنکھیں لیتا ہے، کوئی نابینا ہے اگر دنیا میں اگر کوئی دنیا میں نابینا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دنیا نہیں دکھائی تو اس کے بدلے ڈیفینیٹلی اس کو جنت دوں گا تاکہ وہ جنت دیکھے، کیونکہ اس نے دنیا نہیں دیکھی. دنیا میں بھی تو بہت سارے جنت کے نظارے ہیں نا، کچھ تو ہم کو عکس ملتا ہی ہے کہ اچھا جنت بھی کچھ ایسی ہوگی، کچھ ایسی ہوگی. ہم نہیں کہتے ہیں بہت خوبصورت جگہ، جھرنے اور نہریں اور لیکس اور خوبصورت نظارے دیکھ کے سوچتے ہیں اگر دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جنت اور کتنی خوبصورت ہوگی. جنت میں بھی اسی طرح کے نظارے ہوں گے جو اتنی خوبصورت چیزیں ہوں گی. ہم کہتے ہیں نا، تو جب اتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اگر وہ آپ کو دیکھنے سے آپ رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کریں گے.
ایسے نہیں چھوڑ دیں گے. اور کیسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو جنت دے دیں گے فار بینگ بلائنڈ. ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر اب ہم ادھر اس پوائنٹ پر آتے ہیں، سیکنڈ اپنے پارٹ پر آتے ہیں اس آج کی ٹاپک کے، کہ پھر ہمیں صبر کرنا ہے. تو ہمیں صبر کر کے چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور علاج کرنا ہے. دیکھیں، علاج ہمارے اختیار میں ہے. جو کچھ میں کر سکتی ہوں میں کروں گی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کچھ شفا کے لیے مجھے اپنے لیے رقیہ پڑھنا ہے یا سورہ بقرہ پڑھنا ہے، جو بھی مجھے کرنا ہے، جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اے اللہ، جو کچھ میرے اختیار میں ہے، جو کچھ تجھے راضی کرنے کے لیے میں کر سکتی ہوں میں نے کیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ سب کچھ جو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جائے گا، میں بھی اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤں گی، اور جو کچھ میں نے یہ مصیبت جھیلی ہے اللہ اس کے بدلے میں مجھے خیر عطا کرے، اور جو کچھ میں نے کھویا ہے اس کے بدلے اللہ مجھے بہتر عطا کرے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے؟ پھر کیوں دکھی ہونا؟ بالکل نہیں. اپنے آپ کو پیشنس اس کو کہتے ہیں، صبر اس کو کہتے ہیں، جس میں شکر شامل ہو. جس میں شکایت شامل ہو وہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے جس میں شکر شامل ہو. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ہے دوسرا پورشن، کہ جب ہم اپنے آپ پر رقیہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر اور اپنی فیملی پر رقیہ کیسے کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے رقیہ کیسے کریں، اور کون سا طریقہ ہے رقیہ کرنے کا. تو اب آپ پینسل پیپر لے لیں اور آپ لکھنا شروع کریں. میں پوائنٹس میں بتاؤں گی انشاءاللہ، اینڈ وی ول بی ایبل ٹو گو تھرو اٹ. اور کچھ رہ جائے گا تو آخر میں پوچھیے گا، بیچ میں نہیں انشاءاللہ. اوکے. فرسٹ آف آل، عقیدہ. بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ تکلیف آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اگر اللہ ہٹانا چاہے گا تو ہٹائے گا. ہمیں مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ یہ تکلیف کو ہٹا دے. مانگو، اللہ سے مانگو، کھل کے دعا مانگو. لیکن جو بھی میں ٹریٹمنٹ کروں گی اب، چاہے وہ رقیہ سے کروں، سورہ بقرہ سے کروں، کہ سورہ فاتحہ سے کروں، کہ دعاؤں سے کروں، it should be according to sunnah, according to the sahaba and according to the hadith and traditions, not anywhere else. آپ نے اپنے گھر میں سورہ رحمان پڑھا اور آپ شفا ہو گئی تو آپ مجھ پہ مت لا دیں. آپ کو کوئی اور دعا مل گئی، کوئی قرآن کی کوئی اور آیت بتا رہا ہے کہ یہ اور وہ، ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، صرف اتنا ہی کہ جو قرآن میں لکھا ہے، جو دعائیں لکھی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، ہمیں صرف اور صرف وہی کرنا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اپنا نہیں سکتے. اس لیے کیونکہ جہاں ہم نے کوئی اور طریقہ اپنایا تو ایسے لگے گا کہ ہم دوسروں کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل سمجھ رہے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ چاہے کوئی مجھے کہہ دے آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لے لیں، یا سلاموں کی تسبیح شروع کر دیں، آپ یا ودودوں کی تسبیح شروع کر دیں، آپ یا رحمان کی تسبیح شروع کر دیں، میں نہیں کروں گی، بالکل نہیں کروں گی. اس لیے کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں ملی. کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے نام نہیں پتا تھے؟ کیا ان کی حدیث نہیں کہ جو ان ناموں کو یاد کرے گا اس کو یہ بینیفٹس ملیں گے؟ تو یہ کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ یا صہیب، یا یا عمر، یا ابو بکر، تمہیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، جاؤ جا کے تم یا سلاموں پڑھنا شروع کر دو، 200 دفعہ 1000 دفعہ بیٹھ کر پڑھ لو، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. نہیں بتایا. تو کیا انہیں نہیں پتا تھا جو آپ کو اور مجھ کو پتا چل گیا ہے؟ کیا ہم ان سے زیادہ بریلینٹ ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ پڑھ لینا چاہیے اور انہیں نہیں پتا تھا؟ یا وہ بتانا بھول گئے ہمیں؟ نعوذ باللہ.
دیکھیں یہ عقیدہ بہت ضروری ہے کہ آپ ٹرسٹ کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے وہی دین ہے. ان کے صحابہ نے اگر ہمیں کچھ اس کے بعد پہنچایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ کے گئے کہ میرے بعد میرے صحابہ ہیں جو سب سے صحیح ہیں امنگ دی امہ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ان سے بھی اگر کچھ ملتا ہے ہم لے سکتے ہیں، پر اس کے بعد نہیں. یہ نہیں کہ میں اور آپ کچھ من گھڑت شروع کر دیں اپنا کارروائی اور اس میں بھی سب کو شامل کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ تو میرا آزمودہ ہے، میں نے یہ کیا ہے تو بس سب کچھ ہو گیا ہے. تو بھائی میں پھر یہ بتاؤں گی کہ میں نے کینڈل جلائی تھی تب بھی سب کچھ ہوا تھا، میں نے اگربتی جلائی تھی کسی مزار پر تب بھی سب کچھ ہوا تھا، تو وہاں چلے جائیں ہم. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ لوگوں کے اگزامپلز مت دیں. کس نے کیا کیا، اس کا کیا عقیدہ تھا، کہاں تھا اس کا عقیدہ، کس چیز میں تھا. اللہ میں ہے تو رسول کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے واطیع اللہ واطیع الرسول، نہیں کہتا ہے کہ کسی اور کی بھی اطاعت کر لو ساتھ میں چلے گا، وہ بھی چل سکتا ہے. نہیں، ہمارے ٹرائل اینڈ ایرر وی آر ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اٹ ایز اے پریسیڈنس، ایز اے لا، ایز اے میتھڈ. نہیں، صرف اللہ اور رسول. ٹھیک ہے، عقیدے میں یہ ساری بات آ گئی. اب نیکسٹ بات، the next thing is the 5 daily prayers. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹڈ رکھنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے بائی doing 5 daily prayers. That will protect you. The 5 daily prayers will protect you. So be very careful that you pray your 5 daily prayers and make sure that everybody in your family is praying all 5 daily prayers. یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ ان سے کچھ کہہ بھی نہیں رہی ہیں، آپ کے بچے کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں وہ تو بس اب بچے تو سنتے نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، بس باہر ہی رہتے ہیں، دوستوں میں گھومتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں. آپ نے ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے پرابلم ہو رہے ہیں، کسی کا داخلہ نہیں ہو رہا، کسی کے رہنے کا بندوبست نہیں ہو رہا. اس بچے سے پوچھیں کہ اس نے اللہ کو کتنا یاد کیا، اس کے کام کیوں بگڑے، کیونکہ اس کی 5 نمازیں پوری نہیں تھی. اس کے اندر شیطان کیسے گھس گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود نہیں بچا رہا تھا. صرف آپ کی دعا نہیں بچا سکتی. بالکل اسی طرح جیسے اگر میں ماں ہوں، میرا بچہ کل جا رہا ہے ایگزام دینے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میری ماں نے پوری تہجد نماز پڑھی ہے، میری ماں پورا مہینہ میرے لیے دعا پڑھتی رہی ہے اور نمازیں پڑھتی رہی ہے اور دعائیں کرتی رہی ہے، اس نے قرآن بھی پڑھ ڈالے، سب کچھ کر دیا، تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں جاؤں گا اور بس امتحان دے کے آ جاؤں گا اور میں پاس ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے آپ اور میں لاجیکلی کہیں گے کہ نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے، اسے پڑھنا تو پڑے گا پاس ہونے کے لیے. بس وہی پرابلم ہے. اسے اپنی نمازیں خود پڑھنی ہیں، آپ انہیں نہیں بچا سکتے. ہم اپنے بچوں کو برے کاموں سے نہیں بچا سکتے اگر وہ خود اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے قابل نہ بن جائیں، اور ان کو وہ قابل آپ بنائیں گے. اگر آپ نے ان کو اچھی عادتیں، اچھی ہیبٹس دے دی، انکلکیٹ کر دیا ان کو کہ یو میک شیور دیٹ دے آر گیٹنگ اپ فار فجر، they are doing all their prayers, you check with them every day. And don't be easy with them when it comes to namaz, because that's the final thing. It's very important. That's their protection. آپ کو انہیں بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے. صرف آپ کی دعا انہیں نہیں بچا سکتی. اس کے بعد کچھ بھی ہو وہ ان کا عمل ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ وہ اپنے کو بچانے کی عادت ڈال لیں اپنے اندر. تو 5 وقت کی نماز is extremely important. And اور جو اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اور کافر کے بیچ میں ایک ہی فرق ہے، نماز. ایک ہی لفظ میں بتا دیا، صلاۃ. اور یہ بھی آپ کو ضروری بات بتا دوں کہ جو لوگ چاہے وہ بچے ہوں، ہسبینڈز ہوں، وائفز ہوں، نماز نہیں پڑھتے، ان کے اندر شیطان آتے جاتے ہیں. آپ ان کو دور نہیں کر سکتے.
ان کے اندر شیطان آتے جاتے ہیں اور ان سے غلط فیصلے غلط کام کرواتے جاتے ہیں، کیونکہ جس کے اندر شیطان آئے گا وہ غلط کام کرے گا، غلط فیصلے کرے گا۔ تو یہ شیطان آیا کیسے؟ اس کو یہ اوپن ونڈو ملی کب؟ اس کی حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے چند لمحوں کے لیے بھی، تو شیطان اس کی طاق میں بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، ذکر مطلب یاد سے، کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا نماز پڑھنی ہے، اللہ یاد ہی نہیں آئے، اللہ سے ڈر ہی نہیں لگ رہا ہے، ذرا سا وہ غافل ہوا تو شیطان بنی آدم کے دل پہ چڑھ کے قابو کر لیتا ہے، اور پھر اس کے دل کو پوری اپنی قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتا ہے اور جیسے مرضی اس کے ساتھ استعمال کرتا ہے اس کے دل کو، اور اس کے عملوں کو سارا بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کا دل غافل نہ ہو۔ 5 وقت کی نماز is the first line of protection، ٹھیک ہے؟ second line of protection is اذکار۔ اب یہ جو اذکار ہیں they are to seek protection from اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے یہ اذکار کرتے ہیں۔ تو یہ کون سے اذکار ہیں؟ سب سے پہلے اذکار میں آیت الکرسی، ہم سب جانتے ہیں آیت الکرسی کی، میں نے پورے درس دیے ہیں on آیت الکرسی alone، ٹھیک ہے؟ تو آیت الکرسی کو جو صبح پڑھے گا آیت الکرسی، وہ شام تک اللہ کی پروٹیکشن میں رہے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیں گے جو اسے پروٹیکٹ کریں گے۔ جو شام کو پڑھے گا آیت الکرسی، اس کی صبح تک اس کو فرشتے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ یاد سے آیت الکرسی پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد 5 ٹائم نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنا عقیدہ صحیح رکھے، صبح کو آیت الکرسی پڑھے تو شام تک محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر وہ آیت الکرسی پڑھ کر اور پھر سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائے گا تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہو سکتی ہے جو جدا کرے گی، ورنہ اس شخص کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ایکسپٹ ڈیتھ۔ سوچئے، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، یہ پروٹیکشن ہے آپ کو آیت الکرسی سے ملے گی۔ اب یہ مت کہنا کہ میں تو آیت الکرسی بھی پڑھ کے سوتی ہوں تو مجھے نائٹ میئرز آتے ہیں، تو پھر میں وہی سوال کا جواب آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے رات کو سونے سے پہلے، جس کے بعد آپ کو نائٹ میئرز آئے، تو کیا آپ نے آیت الکرسی کے معنی دماغ میں رکھے تھے؟ آیت الکرسی پڑھتے وقت آپ نے سوچا تھا کہ آپ اللہ کے سپرد کر رہی ہیں اپنے آپ کو؟ آپ نے اس وقت اللہ کی شان کو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اس کو حیو اور قیوم محسوس کیا تھا آپ نے؟ اس کی مائٹ اور میجسٹی کو سوچا تھا آپ نے ذہن میں؟ یا کر کے سو گئے آپ، تو پھر ویسے ویسے ڈریمز بھی آئیں گے، پروٹیکشن کہاں سے ملے گی آپ کو؟ آپ نے اللہ کو حیو اور قیوم نہیں مانا پڑھتے وقت۔ کیا آپ نے اللہ کو یاد کیا تھا آیت الکرسی پڑھتے وقت؟ نہیں میری بہنوں، جب تک ہم اپنے ذہن کو اس پہ قائم نہیں کریں گے کہ ہر چیز ہمیں سمجھ کے کرنی ہے دین میں، تو مجھے وہ حدیث ریمائنڈ کرنی پڑے گی آپ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعائیں نہیں قبول کرتا، سنتا ہی نہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ غافل دل کی دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ دل ہے جو دعا کر رہا ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہا، غافل ہے، غفلت میں ہے۔ These are the du'as of a dead and dumb people who are deaf, dumb, dead hearts, blind people who have no emotion in their dua، ٹھیک ہے؟ تو وہ دعائیں پھر رائے گاہ ہو جاتی ہیں، ورنہ نہیں۔ آپ دل سے دعا کریں گے کوئی دعا رائے گاہ نہیں ہوتی۔ اوکے دین، اب میں آتی ہوں اس پوائنٹ پر کہ نمبر 2 پوائنٹ از دعا بفور لیونگ دا ہاؤس۔ جب آپ دعا کرتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ،
آپ یقین کے ساتھ مگر کہیں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. کیا؟ گھر سے نکلنا. آپ جب گھر سے باہر نکلیں آپ نے کہا توکل تو اللہ، میں نے ساری پوری مکمل توکل اللہ پر کر دی. ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی اور طاقت اور قوت اس قوت سے بڑھ کر ہے ہی نہیں. جیسے ہی آپ یہ کہہ کر باہر نکلتے ہیں تو شیاطین کہتے ہیں اس نے تو اپنے سارے معاملات اللہ پہ ڈال دیے ہیں اور اللہ کی قوت کا بھی اظہار کر دیا ہے. آج اس کو ہم انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتے اس کے معاملے میں، کیونکہ اس کے معاملے اس نے اللہ کے حوالے کیے ہیں. پرووائڈڈ آپ اس کو سوچ کے کریں. جب آپ کہیں توکل تو اللہ، آپ توکل کریں اللہ پر، بھروسہ کریں اللہ پر. اس وقت نہیں سوچے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں، میں کچھ کرنے جا رہی ہوں تو کام بس ویسے ہو جیسے میں نے چاہا ہے. نہیں ہو سکتا ہے نہ ہو تو سمجھ جائیں وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے اللہ چاہ رہا ہے ویسے کام آپ سے کرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری پوائنٹ ہے معوذتین. اپنے اور اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ معوذتین پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تو معوذتین ہیں، لیکن آلویز اسٹارٹ وتھ قل هو اللہ احد. 3 دفعہ ان تینوں کو بولیں اور پڑھیں اور اپنے پہ دم کر سکتے ہیں، اور آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں تو معوذتین پڑھیں. ٹھیک ہے. اور معوذتین کے لیے بھی کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ معوذتین پڑھیں. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 3 سورہ صبح فجر پہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، ظہر عصر پہ ایک بار پڑھنی ہے، اور عشاء میں بھی 1 بار پڑھنی ہے. مغرب کے بعد 3 بار پڑھنی ہے. یاد رکھ لیجیے گا، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، یعنی کہ دن سویرا شروع ہونے سے پہلے اور ختم ہونے تک. ٹھیک ہے. آپ کو 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور باقی ٹائم نمازوں کے بعد 1 بار پڑھنی ہے. پھر اذکار. 4th پوائنٹ از اذکار. اچھا، اذکار کے لیے بیسیکلی صبح اور شام کے اذکار ہیں. میں ان کے اوپر کیونکہ آلریڈی اتنا سب بتا چکی ہوں تو اب ایک اذکار آپ کو بتاؤں گی، تو آپ خود پڑھ لیں اذکار اور اس کے معنی. حصن المسلم دیکھ لیں اٹھا کر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا صبح اور شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں. اور اگر اس پہ کسی کو کچھ الیبریٹ سوال پوچھنا ہو تو اینڈ میں پوچھ لے. میں چاہ رہی ہوں کہ میں ابھی اس وقت ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اس کو کمپلیٹ کروں، اور اذکار از ون آف دیم، کہ آپ کے اذکار آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے دعا. بیفور دعا ایک پوائنٹ اور ہے. بیفور دعا ایک پوائنٹ اور ہے. دعا واز اذکار 5واں پوائنٹ تھا. 6واں پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جاؤ، پورا سرنڈر کر دو. سب کچھ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گی. اسی سرنڈر میں آ جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم ایکسکیوز دیتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ وہ اصل میں نا بیچارہ میرا بیٹا تو رات بھر دوستوں میں اتنا گھومتا پھرتا ہے نا، تو صبح اس کی نماز نہیں ہوتی ہے ٹھیک سے، اور صبح نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر پورا دن وہ سوتا رہتا ہے، اور پھر وہ دوپہر میں اٹھ کے پھر وہ سو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کام آج کل نہیں مل رہا ہے، اور اس کی پڑھائی میں بھی کچھ تکلیف آ رہی ہے، اور فلانے سے ایڈمیشن بھی نہیں مل رہا ہے، یا اس کی فیس کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے. بیٹی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، رات بھر پکچر دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ صبح سو جاتی ہے، دن بھر سو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی بھی پڑھائی کا کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں الیبریٹ کر کے، کیوں؟ تاکہ آپ ریلیٹ کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تکلیف آئے گی ہم اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پلیز مجھے یہ دے دیجیے، مجھے یہ دے دیجیے. ایسے نہیں ہوتا ہے. You have to humble yourself and say, Allah, what do you want me to do? دیکھیں، جب مجھے بہت ضرورت ہوگی نا کسی چیز کی اور میں آپ کے پاس آؤں گی تو پتہ ہے میں کیا کہوں گی؟ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا. میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے.
مجھے اس وقت پیسوں کی اتنی ضرورت ہے، آپ کے میں برتن اور کپڑے بھی دھونے کو تیار ہوں. کیوں کہتے ہیں ہم یہ؟ بہت تکلیف اور بہت پریشانی میں نا، ضرورت مند ہے نا. آپ اللہ کے سامنے ایک ضرورت مند ہو کر جائیں. تو ایک ضرورت مند کیا کرتا ہے؟ جاتے ہی کہتا ہے مجھے یہ دے دو. کوئی ضرورت مند میرے پاس آ کے یہ کہہ دے گا مجھے یہ دے دو، بس مجھے یہ چاہیے، میں نے مانگا ہے مجھے دے دو؟ نہیں نا. کہے گا آپ کا کچھ کام ہے تو بتا دیں، میں کر دیتا ہوں، پر پلیز آپ میرے لیے یہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم پردہ کرو، تم نمازیں پڑھو، تم مسجد جاؤ، تم نیک کام کرو، تم مجھ سے ریبیل کرنا چھوڑ دو. کیا ہم انکساری اور عاجزی رکھتے ہیں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے؟ اور are we afraid of people? Are we really truly afraid of Allah? کیا ہم سچ میں اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے جھک کر اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، ہمبل ہو کر کہ میں فقیر ہوں، اے اللہ تو غنی ہے، میں کچھ نہیں، جب تک تو مجھے کچھ نہ دے میں کچھ نہیں، اس لیے میری جھولی بھر دے. میں تیرے سامنے بھیک مانگ رہی ہوں، میں تیرے سامنے نمازیں پڑھوں گی، میں روزہ رکھ لوں گی، میں صدقہ دے دوں گی. اے اللہ میں بہت سارے اذکار کروں گی، تیری تعریف کروں گی. یا اللہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گی. تیرے لیے میں اپنے آپ کو بدلوں گی، تو میرے حالات بدل دے. یہ ہے طریقہ. ٹو ہمبل یور سیلف، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جائیں. چھٹا پوائنٹ یہ ہے دعا. اور دعا کے کون سے اوقات ہیں؟ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے وہ اوقات کو پکڑیں. اذان کے بعد. آپ کو پتہ ہے میں درس ختم کرتی ہوں، مجھے کوئی کھانسی نہیں ہوتی، میرا کوئی گلا خراش نہیں ہوتی، مجھے کوئی بلغم نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا. یہ لیکچر ختم ہوتا ہے میرا گلا ٹھیک رہتا ہے پورا دن. سوری I'm not able to do this work really. سبحان اللہ. شیطان is اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس پہ مجھے یاد آیا جب آپ سورہ بقرہ پڑھنے کی بات کی تھی میں نے، مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو بار بار لگے گا کہ آپ نہیں پڑھ سکتی، آپ کو لگے گا آپ سے سورہ بقرہ نہیں پڑھی جائے گی، بہت لمبی ہے، آپ اس کو توڑ کے بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے باڈی پین ہو رہا ہے، مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، میرا تھروٹ پین ہو رہا ہے، مجھے کھانسی ہو رہی ہے، جیسے مجھے ابھی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پڑھتے جانا ہے. nothing should stop you. don't let these things stop you. ٹھیک ہے؟ یہ شیطان کے حربے ہیں، ان کو پہچانے. that's all. مجھ پہ ہوا تو میں نے سوچا آپ کو یاد دلا دوں یہ بات بھی. اوکے. تو آپ اذان اور اقامے کے بیچ میں دعا کریں، سجود میں دعا کریں، تہجد میں دعا کریں، پھر جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا کریں. اور کون سے اوقات ہیں؟ تو جو اوقات ہیں، جیسے روزہ کھولنے کے فوراً بعد دعا کریں. جو دعاؤں کے لیے قبولیت کی بہترین ٹائمنگ ہے ان میں اپنے لیے دعا کریں. اچھا، اب آپ کو اگر رقیہ کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا چاہیے؟ آپ کو 4 چیزیں چاہیے رقیہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھی طرح سن لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. پانی، اسٹیریلائز پیوریفائڈ جو بھی پانی آپ یوز کرتے ہیں، پانی خوب سارا. if it's a full 5-10 gallon bottle, take that. اوکے، تو پانی. دین ہنی، اگر آپ سدر ہنی لے سکتے ہیں تو وہ افضل ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہے حدیث میں سدر ہنی کا. ٹھیک ہے، یہ جو ہنی کیوسکس ہیں مالز میں، اس میں آپ جا کے پوچھیں گے سدر ہنی، وہ آپ کو دیں گے سدر ہنی. تو سدر ہنی لے لیں. اگر آپ سدر ہنی افورڈ نہیں کر سکتے یا نہیں لے سکتے، یا آپ کی اپروچ یا ریچ نہیں ہے سدر ہنی تک، تو کوئی بھی اچھی پیور ہنی لے لیں. تو ہم نے پانی لے لیا، سدر ہنی لے لی یا ہنی لے لی،
اس کے علاوہ اولیو آئل، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لے لیں، اور پھر کلونجی کے دانے. یہ 4 آئٹم کی ہم کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، اس کا میں نسخہ بتاؤں گی آپ کو رقیہ کا. کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نظر ہے یا حسد ہے یا سحر ہے یا جو بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کوئی پریشانی ہے ایسی، تو یہ طریقہ ہے اس کو اپنانے کا. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے تو لینا ہے پانی. اب آپ نے سمجھو یہ جیسے یہ پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈھکا ہوا پانی ہے. آف کورس میں گیلن پانی کی بات کر رہی ہوں، یہ تو میں کپ کے میں صرف آپ کو بتاؤں گی کہ پھونکنا کیسے یا کیا کرنا ہے. تو اب آپ نے سورہ فاتحہ شروع کری. ٹھیک ہے، جب آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین. آپ سپٹل کر رہے ہیں، پھوک اور تھوک ساتھ میں رہیں. تھوکنا نہیں ہے اور پھونکنا نہیں ہے. اٹس کال اسپٹل. سو یو آر اسپٹلنگ. تو آپ کو ایسے کرنا ہے اور ہر آیت کے بعد 3 بار کرنا ہے. تو الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین. سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو میں کیسے بتا رہی ہوں. 3 ٹائمز آپ کو سورہ فاتحہ کرنی ہے اس طرح سے. ہر آیت کے بعد 3 دفعہ اسپٹل کرنا ہے. ٹھیک ہے، 3 دفعہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے آیت الکرسی. اور آیت الکرسی میں بھی آپ کو سوری اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ. اچھا، جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، اب آپ کو یہ سارا اب آپ یہ آپ کا نسخہ ہے، آپ کا یہ 7 دن کا ٹریٹمنٹ ہے آپ کے لیے. سمجھے جیسے اینٹی بایوٹکس کا نہیں ہوتا، 7 دن کا ہیوی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آپ کو یہ کرنا ہے، اتنے دن سے 6 گھنٹے سے یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، یہ انجیکشن لینا ہے، فلانا ڈمکا. تو آپ یہ سوچا بھی آپ بیمار ہیں، آپ کا جو اندر قصہ ہے وہ سب بیمار ہو چکا ہے. تو اب آپ کو اس کے علاج کے لیے پہلے تو 2 گھنٹے بیٹھ کر یہ دوا بنانی ہے. تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور اس کو بلو کر دیا. اب آپ سورہ بقرہ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں. اسی ایک نشست میں ساری سورہ بقرہ پڑھنا ہے. اس میں آپ آدھا اور 1/3 2/3 یہ سب نہیں کر سکتے. دس از 1 گو. آپ کو بیٹھ کے ساری دوا بنانی ہے اپنی. پھر 7 دن آپ آرام کریں. 7 دن آپ کو پھر یہ دوا صرف یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن 1 دن لگاتار بیٹھ کر یہ ساری دوا بنانی ہے. اچھا، اور میں کر چکی ہوں تو I can explain to you it's not such a big deal. If you decide to treat yourself, you need to spend time with yourself. ٹھیک ہے، اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ نے بیٹھ کے ساری سورہ فاتحہ پڑھی، مگر آپ کو کیا کرنا ہے اب اس دفعہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ. اب ظاہر ہے اگر میں آپ سے کہوں گی ہر آیت کے بعد تھو کریں تو آپ کہیں گے یہ تو پھر پوری رات نکل جائے گی آپ کی. تو ایسے نہیں کریں. ہر 2-3 پیجز کے بعد آپ باندھ لیں کہ جیسے آپ کچھ ایک سسٹم باندھ لیں ذہن میں. میں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ ہر 3 پیجز کے بعد میں تھو کروں گی. تو میں ہر 3 پیجز کے بعد کر رہی تھی. تو اس میں یہ کہ یونیفارمٹی بھی رہی کہ میں ایوری 3 پیج کے بعد تھوکتی تھی، ایوری 3 پیج کے بعد تھوک رہی تھی پانی میں یا پھونک رہی تھی، جو بھی آپ بولیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایوری 3 پیج کے بعد تھا. تو ایک تو یہ کہ مجھے ہر آیت پہ یا ہر پیج پہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا، اور 3 پیج کے بعد کرنا پڑ رہا تھا. اور بیچ میں آپ بات نہیں کریں گے کسی سے. یہ اب آپ ایک ٹریٹمنٹ بنا رہے ہیں اپنے لیے. بیچ میں اس میں کوئی جراثیم نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کے 3 پیج میں اب آپ کو 2 پیج صحیح لگتا ہے، 1 پیج صحیح لگتا ہے، 5 پیج صحیح لگتا ہے، جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ ایسے کریں. میں آپ کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں باندھ رہی. میں نے 3 پیج کیے تھے، میں اپنی سہولت بتا رہی ہوں آپ کو. یہ کوئی لکھی والی بات نہیں ہے کہ آپ کل کو کوٹ کریں گے کہ 3 ہی پیج کرنے ہیں، کہ یہی چیز یوں ہی کرنی ہے. میں ایسے بالکل بھی نہیں کہہ رہی. میں نے 3 پیج باندھے تھے اپنے لیے اپنی سہولت کے حساب سے. آپ اپنی سہولت کے حساب سے باندھ لیجئے، لیکن ہر کچھ آیتوں کے بعد یا کچھ پیجز کے بعد آپ کو پھونکتے رہنا ہے رائٹ اپ ٹو دی اینڈ.
जब सूरह बकरा फिनिश हो जाए तो 3 बार लास्ट फूक थूकने के बाद आपको फिर उस पे आयतल कुर्सी पढ़ना है। आयतल कुर्सी में एवरी फ्रेज के बाद आपको थूकना है, ठीक है, इसमें पूरा नहीं पढ़ना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदहु सिनतम वला नौम, इस तरह पढ़ना है, ठीक है। और ऑयल और पानी दोनों पे करना है। पानी पे थूकना है, फिर ऑयल पे थूकना है, पानी पे थूकना है, फिर ऑयल पे थूकना है। तो पानी और ऑयल साथ रखेंगे आप अपने। ऑयल की भी बड़ी बोतल होनी चाहिए और पानी का बड़ा सा बैरल होना चाहिए, ठीक है। और वो मैं समझाऊंगी कि बैरल क्यों चाहिए। और तेल हमें एटलीस्ट 1 फुल लीटर की बोतल तो होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपने तेल और पानी पर ये फूक दिया। क्या किया आपने? सूरह फातिहा 3 बार, सूरह बकरा 1 बार, उसके बाद आयतल कुर्सी फ्रेज बाय फ्रेज उसको फूक दिया, ओके। उसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 102, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 3 बार। फिर सूरह आराफ की आयत नंबर 115 से लेकर 119 तक, 115 to 119 चैप्टर 7 3 बार, ठीक है। फिर 10th सूरा में आयत नंबर 79 से 82 तक। फिर 20th सूरा आयत नंबर 65 से लेकर 70 तक 3 टाइम्स। फिर अगेन सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आमन रसूल से लेकर आखिर तक, आयत नंबर 285 एंड 286। फिर सूरह इखलास 3 दफा, सूरह फलक 3 दफा, सूरह नास 3 दफा। इस तरह से सारा पढ़ के दम कर दिया आपने तेल में और पानी में, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब आपके पास तेल और पानी रेडी है रुकिया के लिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे हो? नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड योर मेडिसिन, ओके। व्हाट इट टुक, द इंग्रेडिएंट्स वर ऑल द सूरास एंड आयास फ्रॉम द कुरान, ओके। अब ये सब आपने ले लिया। अब आपको ये इंग्रेडिएंट रेडी है, अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। हर रात को सोने से पहले वजू करके आपको ये ऑलिव ऑयल लेकर अपने पूरे जिस्म में लगाना है, ओके। जब आप ये ऑलिव ऑयल लगाना शुरू करेंगे तो आपको सर से शुरू करना है, एवरी नाइट। ध्यान में रहे मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपको ये करना है रुकिया, ये ट्रीटमेंट, ये 7 दिन का ट्रीटमेंट है, ये पूरी तरह करना पड़ेगा, बीच में से टूटना नहीं चाहिए। तो आपने तेल लिया, सर पे लगाया, मुंह पे लगाया, कानों में, गर्दन में, जिस्म पे, पहले सीधे हाथ पे, फिर बाएं हाथ पे, फिर पूरे जिस्म में लगाया, नीचे तक, पैरों तक, पीछे, हाथ घुमा के जहां तक आपका हाथ जाता है पूरी अच्छी तरह से आपने सब जगह वो तेल लगा दिया। तेल लगा के आपको इसी तरह सोना है रात को। एवरी नाइट यू हैव टू अप्लाई दिस ऑयल, गो टू स्लीप। मॉर्निंग में क्या करना है आपको? सुबह सुबह आपको उठना है और आपको जाके शावर लेना है। तो आप पहले तो शावर ले लें, आपको जो भी तेल वेल निकालना है ना वो निकाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पड़े हुए पानी का 1 ग्लास लेना है और उसको अपने बाथरूम में 1 बकेट पानी में मिक्स करना है। तो टेक द 1 bucket ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप और उसमें ये 1 ग्लास पानी आपको मिलाना है जो आपने दुआ का पढ़ के रखा है, रुकिया का पानी। ये आपको उस पानी में मिक्स करना है एंड टेक दैट एज योर लास्ट रिंस। बस वो पूरा अपने ऊपर डाल लें, वो सारा पानी सर पे, 3 इधर ग्लास 3 इधर ग्लास और बाकी पूरे जिस्म पे बहा दें। ये शावर आपने ले लिया, फिर आप बाहर आए। आपको क्या करना है? अभी आपको लेना है एक पिंच ऑफ दिस कलौंजी। मैंने आपको कहा कि ब्लैक सीड्स आपको रखने हैं रेडी। 1 पिंच कलौंजी लें आप, ठीक है। और कलौंजी को
آپ پانی میں ڈالیں، پانی میں ڈال کر اس میں 1 ٹیبل سپون ہنی کا ڈالیں اور اس میں پانی ڈالیں۔ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شہد کھاتے ہیں، کلونجی والا شہد کھاتے ہیں، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کی بات کہیں نہیں بتائی ہے، شہد پینے کی بات بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہد کو پانی میں گھول کر 1 ٹیبل سپون شہد لے لیں اور تھوڑا سا اس میں پنچ کلونجی کا ڈال دیں اسی پانی میں، اور اس کو ہلا کر وہ پانی پی لیں صبح سویرے، فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ٹیک دس، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے یہ پانی پی لیا، اور یہ پانی آپ کو دن میں 3 بار پینا ہے۔ صبح پی لیا آپ نے، پھر دوپہر کو اراؤنڈ عصر ٹائم پی لیں، پھر سونے سے پہلے یہ گلاس پی لیں۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 7 دنوں کے لیے 3 گلاس پانی آپ کو یہ چاہیے، اور آپ کو 1 گلاس پانی نہانے کے لیے چاہیے، تو روز آنے کے 4 گلاس for 7 days چاہیے، تو اتنا پانی آپ کے پاس ریڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ That's why I said 10 گیلن پانی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور شہد بھی آپ کے پاس پراپر حساب سے ہو کہ آپ کو 7 دن 3 ٹیبل سپون کے حساب سے 7 دن تک لینا ہے وہ شہد، ٹھیک ہے؟ اور کلونجی تو دانے آپ کے پاس اگر 100 گرامز بھی ہوں گے تو بہت چل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آئل بھی آپ کو، کیونکہ اگر پورے جسم پہ لگانا ہے تو آپ کو اس حساب سے لینا ہے۔ میں نے 1 لیٹر کی بوٹل لی تھی اینڈ اٹ سفائسڈ، لیکن پانی کے لیے I had taken a whole lot of water، ٹھیک ہے؟ and I made sure that you have to have it enough for 7 days، اور اگر left over ہوگا تو you can continue using it، ٹھیک ہے؟ but not after 7 days۔ I'll have to explain something to you now، okay؟ اس کو کہتے ہیں 7 days detox رکیا۔ It detoxifies you from any evil spirit، جن، possession، حسد، نظر جو آپ کے اوپر لگی ہو۔ اب آپ یہ نہیں سوچیں کہ now I'm done، 7 days کا میں نے رکیا کر لیا اور ڈیٹاکسیشن ہو گئی، اب میں ٹھیک ہوں۔ اب ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا معاملہ؟ 8th day سے آپ نے یہ جو کچھ بھی پڑھ کے دم کیا تھا پانی میں اور تیل میں، وہ آپ نے تیل لگایا، پانی پیا، پانی سے نہائے، یہ 7 دن آپ نے کیا۔ 8ویں دن سے نیکسٹ 1 ویک تک، 7 دن تک، یہ جو کچھ بھی آیتیں میں نے آپ کو جیسے جیسے بتائی تھیں وہ آپ کو روز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو اگر 7 دن تک یہ سب کچھ پڑھنی ہے، یہ ساری آیتیں، تو obviously I'm not asking you to read سورہ بقرہ every day۔ You can read سورہ بقرہ as I said 1/3 1/3 1/3۔ تو یہ 7 دن تک آپ کو یہ ریسیٹیشن کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ 7 days میں اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو یو کنٹینیو ود دا رکیا اگین دا سیم وے، ریپیٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا ہوگا، اینڈ اٹس لائک 1 hour in a day every day you have to sit down and do your recitation۔ یہ مت کہنا کہ ٹائم نہیں ہے، پھر آپ کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے نا، کیونکہ آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا۔ It's not necessary کہ آپ کے گھر میں اتنا ہی کھانا پک جائے اور اتنی صفائی ہو جائے، doesn't matter، let things be here and there، کوئی بات نہیں، سب کچھ چھوڑ دیں، پہلے اپنی زندگی سمیٹیں، وہ زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، after doing this 7 days and 8 days، 8 days سے لے کے پھر 14 day تک، یا آپ کے 2 ہفتے کا میں نے پورا آپ کو رکیا بتا دیا، ٹھیک ہے؟ Another way to protect yourself from سحر، حسد، نظر is ہجامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجامہ protects you from all kinds of evil also، not just بیماری but all kinds of evil as well۔ اور اس کے specific points ہوتے ہیں نیک میں اور ہیڈ میں، جس کے کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جسم میں کدھر ہے، اور وہ کہیں بھی اگر روح گردان کر رہا ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور عموماً ہجامہ کرتے وقت وہ جسم کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے، تو یا انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اسے وامٹ سی آئی مگر آتی نہیں ہے، یا اسے ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز اکھڑ کے نکلی ہے اس کے اندر سے پر اسے سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہوا، یا وہ بے ہوش ہو کر پھر ہوش میں آتا ہے اور اسے نہیں سمجھ آتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ تو اصل میں جو چیز اس کو اثر کر رہی ہوتی ہے اندر، وہ کٹ جاتی ہے،
ہجامہ جیسے جیسے ہم کرتے ہیں ان کو اندر کاٹتا ہے اور وہ نکل جاتے ہیں، وہ جسم کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایسے میں ہجامہ ایک بار سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اگر کچھ اس کا کچھ ریمیننگ رہ جائے تو نکل جائے. تو ایک بار نیک پہ کرنا چاہیے، دوسری بار ہیڈ پر کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ آپ اس کو 2-3 بار کریں. میک شور کریں کہ بالکل کوئی چیز، کوئی ریسیڈیو نہ بچی ہو. اور ویسے ہر ایک کو ہجامہ ایوری منتھ کرنا چاہیے ٹو کیپ دیم سیلوز کلین ان سائڈ آؤٹ. نہ آپ کے اندر کوئی چیز پنپنے کی گنجائش دیں. ایوری منتھ ہجامہ کریں تاکہ آپ اندر سے کلیئر رہیں، کوئی چیز کو اندر اپنے آنے ہی نہ دیں. کوئی ایول اسپرٹ ہو، کوئی نظر ہو جس کا آپ شکار ہیں، کوئی حسد ہو، ایوری منتھ اس کو کلیئر کریں. اینڈ ڈیٹاکسیفائی یور سیلف فزیکلی آلسو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، تو یہ ہدایت ہے. ایک اور چیز ہجامہ کے علاوہ ہے اجوا کھجور. اب ہر کسی کے پاس ایکسیس تو نہیں ہے، لیکن آج کل تو الحمدللہ اجوا کھجور سب جگہ سب کو مل جاتے ہیں. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، کسی کو ایکسیس ہے تو اجوا کھجور، اور اس کو یہ علاج بھی کرانا ہے، جیسے یہ 7 days کا ڈیٹاکس چل رہا ہے، ان دنوں میں اگر صبح اٹھ کر وہ جو میں نے بتایا ہنی کا پانی پینا ہے، اس کے بعد 7 اجوا کھجور ایوری ڈے 7 دن تک کھائیں. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کو اٹھ کر 7 کھجور کھا لیے اجوا کے، اس کے پاس پھٹکے گا بھی نہیں شیطان، کوئی بلا اس کو نہیں ستائے گی. اینڈ دین ایک ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ شیاطین اور جنوں سے ڈریں مت. نیور فیئر them. they are of no consequence to be afraid of. اور یہ آپ کو سمجھا دوں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے جن ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ پھر جنوں سے ڈرتے ہیں، اور جن ان کو ستاتے بھی زیادہ ہیں. تو جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تبھی جن ہمارے پاس آ کے حاوی ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک قصہ بتا رہی ہوں کہ ایک آدمی تھا جس کی یہ ریئل قصہ ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی تھا جس کی ماں بہت بیمار تھی، تو وہ اکثر اپنی ماں پر کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونکتا تھا. جب بھی اس کی ماں کو کچھ نہ کچھ، اس کی ماں کا پورا پلنگ ایسے اڑ کے جاتا تھا. جب وہ پڑھنا شروع کرتا تھا اس کی ماں کا پلنگ ایسے اڑ کے جاتا تھا ہر بار. تو اس آدمی نے آ کے کمپلین کیا کہ میں تو پڑھتا ہوں تو اس کی ماں کے پلنگ اٹھ کر ایسے ایسے جاتا ہے، روم سے اڑتا ہوا جاتا ہے. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تم کیا کیا پڑھتے ہو، تم اپنی مرضی کا کچھ بھی پڑھ رہے ہو نا، تم سورہ بقرہ پڑھو بس. اور جب وہ تمہارے سامنے اڑ کے بھی جانے لگے نا، تم پڑھتے رہنا، رکنا نہیں. وہ تمہیں رکانے کے لیے سب کٹر پٹر ہوتی ہے. بہت کچھ ہوگا تمہارے آس پاس، پلنگ اڑ کے جانے دو، امی کو گر جانے دو، کچھ بھی ہو جانے دو، تم پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا تاکہ وہ ہار کر چلا جائے. پر ہر بار تم ہار جاتے ہو، تم رک جاتے ہو، تمہارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس لڑکے نے بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھا، اور اس نے کہا جب میری امی کا پلنگ یوں اٹھنے لگا میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا پڑھتے جانا، میں پڑھتا گیا. پھر ان کی امی کا پلنگ یوں یوں جانے لگا، ادھر ادھر ہونے لگا، اس نے کہا میں نے تب بھی نہیں رکا. پھر اس کی امی نے کہا کہ مجھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے میرا پلنگ اٹھایا ہوا ہے، یہ مجھے نظر آ رہے ہیں. وہ پھر بھی نہیں رکا، وہ پڑھتا گیا. فائنلی ان کی امی کا پلنگ نیچے آ گیا. پہلی بار ان کی پلنگ کو پھینکا نہیں گیا، اور انہوں نے بہت کوشش کی اس کو obstruct کرنے کی، اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی، اس کے کام کو روکنے کی. لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ بالکل آج ڈر ہی نہیں رہا ہے، آج یہ بالکل ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، تو وہ چلے گئے. تو اسی طرح ان کو توجہ نہیں دینی چاہیے. اور اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے کوئی برا خواب دیکھا تو صدقہ کر دو، ایسا کبھی مت کرنا. اچھے خواب دیکھو تو صدقہ کرو، اللہ سے ڈرو، شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم صدقہ کیوں کر رہے ہو؟ جب تم صدقہ کرتے ہو برا خواب دیکھ کر تو شیطان اتراتا ہے
اور جا کے سب کو کہتا ہے، اتنا ڈرتے ہیں مجھ سے کہ میں خواب میں گیا تو صدقے نکال رہے تھے، مجھ سے ڈرتے ہیں، مجھ سے ڈر کے صدقہ، ہم صدقہ کیوں نکالتے ہیں؟ اللہ کو راضی کر لیں۔ ہماری تکلیف آتی ہے تو ہم صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم صدقہ کس لیے کر رہے ہیں؟ شیطان کو راضی کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ خواب تو شیطان نے دکھایا تھا نا، تو پھر ہم اللہ کو کیوں راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا نارمل ٹائم پہ کیجئے، شیطان سے ڈر کے کیوں آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، غریق رحمت بنائے۔ یہ جادوگر اور جادوگروں سے، جادو سے، ٹونے سے، تعویذوں سے، اس طرح کے سارے اوہام سے اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے اور ہمیں خیر و عافیت میں، صحت تندرستی میں رکھے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور غریق رحمت بنائے۔ جو کچھ بھی میں نے آپ کو سنایا، جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ اس میں سے صحیح اور فائدے مند تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اس کی شکر گزار ہوں۔ اللہ اس کے بدلے ہم سب کو بہت اچھے اجر عطا کرے، دنیا کی ہر خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچائے۔ اور اگر اس میں کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری تھی تو اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یا شیطان کا حربہ تھا تو اللہ ہمیں اس کے ہر برائی سے، شر سے، حربے سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے میرا کہنا، آپ کا سننا، اور انشاءاللہ میں سوال جواب کے لیے کھولوں گی انشاءاللہ۔ آپ بتا دیں کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس کو کوئی بھی کمنٹس کرنا ہے پلیز یوٹیوب چینل پہ جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ ہر کمنٹ کا، ہر کویسچن کا جواب دوں۔ تو پلیز سبسکرائب کریں چینل تاکہ آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے میرے لیکچرز کی اور بھی میرے دوسرے پروگرامز کی انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو وہاں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی وہاں ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سے بھی، مجھ سے بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔